اقبال وہ ہستی ہے کہ جس نے اس جہان والوں کو خودی، امید، عروج، مشقت، وفا، محبت، توکل اور بہادری جیسی تمام تر صلاحیتوں کو نہ صرف قلم بند کیا بلکہ اس کو ایک ابھرتی ہوئی قوم کے دلوں میں پیوست بھی کیا۔ وہ انسانیت، محبت، اخوت، ہمدردی کا درس دیتا رہا۔ وہ انسانیت کو انسانیت کے وہ اسباق پڑھاتا رہا جس کی انسانیت محتاج ہے۔ اقبال کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے ایک ایک شعر کی تعبیر سوچنے کے لیے اسے پڑھنا ہوگا، مسلسل پڑھنا ہوگا۔ میں نے یوں سمجھا اقبال ایک عظیم انسان تھے، وہ اپنے آس پاس سے بخوبی واقف تھے۔ انقلابی تبدیلیاں اس کے ذہن کے سوتوں سے مسلسل ابھرتی رہی تھی۔ وہ بے باک انداز میں اپنی بات رکھنے کی پوری استعداد رکھتے تھے۔ اپنے وطن سے بے انتہا محبت نے اقبال کی زبان سے گریہ نغمہ محبت ادا کیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، جس میں انہوں نے ہندوستان کے مکینوں، یہاں کے خصوصیات کا تذکرہ کر کے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا، تو وہی اپنے دین کی تابع داری کرتے ہوئے اور دین کے احکام کی صدائے حق کچھ یوں امت کے لیے بیان کی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شوہر۔ اقبال جدید تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اپنے دین، اپنے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ رکھتے تھے۔ انہوں نے جب مغرب کی آندھیوں کا شکار ہوتے مسلم نوجوانوں کی دین بیزاری دیکھی تو گویا ہوئے، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ یہ گرچہ اس تربیت کا نتیجہ تھا جو ان کے والدین نے کی تھی، پر اندھیرے میں اپنے اصل سے جڑے رہنا بھی کسی شاہکار سے کم نہیں۔ وہ اپنے ہم مشرب اسلام کے بیٹوں سے کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو ہلکی ہواؤں کے دوش پر تم بہک جاتے ہو یہ فریب ہے۔ مجھ سے تو اللہ سے جو تعلق تھا اس تعلق میں لندن کی مخمور فضاؤں میں بھی کمی نہ آئی، بلکہ میں ہر سحر اس حکم ربی کی اطاعت کرتا رہا جس میں رب العزت نے فرمایا ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میں نے سحرگاہی کو نہ چھوڑا بلکہ اپنا تعلق بنائے رکھا اور رب کبریا کی بارگاہ میں صدا بلند کرتا رہا۔ یوں میں اندھیری فضاؤں کے آنچل میں رہ کر بھی رب کی بارگاہ میں حاضر رہا، تو کیا سبب ہے تم اس توفیق کی اور متوجہ نہیں ہوتے؟ اقبال نہ ہی سکہ بند درویش تھے اور نہ ہی بے دین بیزار جنٹل میں، وہ رب کے حضور انکساری و عاجزی کا مجسمہ بنے رہتے تھے اور پکار لیتے اپنی سیئات کو دیکھ کر، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب للہیت سے دل خالی ہو، خوف امید کا تصور بھی نہ ہو، تو خالی سر و سجود ہونے کا کیا فائدہ؟ ایسے سجود سے تو زمین بھی کہتی ہے تیرے سجدوں میں جو لذت بندگی کی مٹھاس نہیں ہوتی پیدا، تو کیا فائدہ تیرے ایسے سجدوں کا؟ اقبال کی آہو بقا کو جب آدمی پڑھتا ہے تو لگتا ہے یہ اللہ کا بندہ کسی کرب سے جوجھ رہا ہوگا، اسی لیے تو اس کی صدائے دلوں کو آج بھی مضطرب کر دیتی ہے۔ وہ در نبی کریم کا وہ فدوی ہے جس کی ایک ایک آہ قلب و جگر کو چھلنی کر دیتی ہے۔ نعت نبی پڑھیں تو لگتا ہے کہ کوئی تھکا ماندہ مسافر اپنی مراد پا کر اپنی بے بسی، اپنا رنج و غم، اپنی جدائی کا کرب اور شوق دیدار کی تمنا بیان کچھ اس انداز سے کر رہا ہے کہ دیدہ کوئے جانا میں اپنے اعمال کو یاد کر کے بے بس سا ہو کر اپنی خطاؤں کی دلدل سے نکل کر دیار حبیب میں روتے بلکتے سسکتے ہوئے قدم رنجا ہو رہا ہے اور لرزاں و ترسا ہے اپنی سیاہ کاریوں پر شوق سفر کچھ اس قدر عزیز ہے، لرزتے لرزتے دیار حبیب میں پہنچ ہی رہا ہے اور درد و کرب کو کچھ یوں بیان کر رہا ہے۔ سوچ رہا ہوں اس محبت عقیدت اور ان آنسوں کا کیا مول لگ سکتا ہے جو اقبال کی نگاہ سے بہتے ہوئے اس کے چہرے سے لرزتے لرزتے زمین پر بکھر گئے ہوں گے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ حق بھی یہی ہے کہ اگر قدرت سہارا نہ دے تو واقعی محبین کے لیے یہ سفر آہوں اور آنسوؤں کا وہ سفر ہے کہ آدمی چاہ کر بھی نظر تک
جہاں اٹھا نہ سکے، اور جو جھکی ہے نظر تو جھکی ہی رہے۔ ہم بے نبی سے سرشار اقبال کی محبت و عقیدت کی تفہیم کیا کریں؟ یہ لازوال داستان محبت و عقیدت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنی محبت اور تعلق کے باب میں اقبال کا مسلک و منہج وہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایفاء عہدی ضامن ہے، کامیابی و کامرانی کا اور تعلق کی استواری کا۔ یہ ایسا صالح مزاج کا صادق الوعد محب نبوی گزرا ہے ہمارے بر صغیر میں، جس کا ایک ایک نالہ اس کی محبت و عقیدت کی عکاسی کر رہا ہے۔ اقبال کی انقلابی شاعری کا خاص ہدف نوجوان نسل ہی ہے، جسے شاہین کا خطاب دے کر شاہین کی صفات سے مزین دیکھنے کا متمنی ہے، اسی لیے بار بار اسے شاہین کی صفات بتاتے رہتے ہیں اپنی شاعری میں، اور مسلسل اسے جگانے کی سعی مشکور کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے۔ کبھی جوانوں کو شاہین کی پرواز کے لیے ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاہین صفت نوجوان اپنے ارادے نہیں بدلتے، نہ تھکن کا شکوہ کرتے ہیں، یہ کسی افتاد زمانہ کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ قوت پرواز سے خود کو مسلسل پرواز میں مصروف رکھتے ہیں اور کامیابی کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ کبھی ہواؤں کے تھپیروں سے گرتے ہوئے کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ تیرا کام تنے آسانی نہیں بلکہ جہد مسلسل ہے، عالیشان محلوں میں بسیرا کرنا تیرے عزم کی انتہا نہیں بلکہ پہاڑوں کا جگر چیر کر اپنا آشیانہ بنانا ہی تیرے عزم مصمم کا آغاز بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ کامیابی کامرانی کے سفر کے لیے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ دوسری طرف اقبال اپنے قوم مسلم کے لیے بھی پریشان ہے اور قوم و ملت کو جینے کے اسباق پڑھاتے ہیں اور قلب و روح کی تسکین کے لیے راہ پاکیزہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ملت مسلم تجھ میں طوفان کیوں نہیں، مطلب اسلامی تعلیمات و نظریات کے تئیں تجھ میں حمیت، غیرت، عزیمت کیوں نہیں؟ تیرے اندر عزت نفس کا جذبہ کیوں نہیں؟ اس جذبے سے خالی ہونے کے سبب ہی تو جہاں میں اپنی عزت و وقار سے محروم ہے۔ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ تعصب، تنگ نظری انسان کو کیسے برباد کر دیتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے اقبال سمجھا رہے ہیں۔ ہم جو نہ سمجھے تو حال ہمارا بھی کوئی اچھا نہیں۔ آپسی نفرتوں، کدورتوں کی ایسی سیسہ پلائی ہوئی دیواریں ہم نے کھڑی کر دی ہیں کہ نگاہ مسلم میں اب جہاں کے مسلم ہی جہنم کا ایندھن محسوس ہو رہے ہیں، اور سوئے خود کے کوئی مسلم دکھائی نہیں دیتا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ اقبال اپنی نو صدائے درد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کاش بلبل جگر چاک کی ان صداؤں سے کوئی کبوتر کی طرح نازک مزاج مسلم بیدار ہو جائے اور اس ندائے سحر سے اس کی خودی بیدار ہو کر اسے شاہین کا جگر دے، جو شاید کام آ جائے، ورنہ یہ تنے آسانی تو کافی ہے بربادیوں کے لیے۔ اقبال صرف عام لوگوں کو جگانے کی سعی نہیں کر رہا بلکہ وہ فقیہ شہر کو مخاطب کرتے ہوئے علماء ربانیین کو بھی جگانے کی سعی کر رہے ہیں۔ وہ کئی انداز بدل بدل کر انہیں پکارتے رہتے ہیں کہ اٹھ جائے اور امت کی یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے لے آئے، جیسے کہ کہتے ہیں فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور کہ معرکے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست۔ اقبال کے نزدیک زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔ اگر انسان جہد مسلسل سے گریزاں ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے یہ بیمار ذہنیت اور شکستہ دلی ہے۔ مرد حر کبھی ایسے نہیں ہوتے۔ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست؟ اقبال کی تفہیم و تخریج کافی بلند ہے، ان بلندیوں کو چھونا یا سمجھنا کار دارد ہے، پر ان کی نداؤں میں کمال یہ ہے
کہ جو بھی اس باغ میں آتا ہے وہ چند موتی لے کر نکل جاتا ہے اور اپنے اپنے مزاج اور سوچ کے ساتھ وہ موتی بکھیر سکتا ہے۔ یہ کوشش میں نے کی ہے۔ ممکن ہے تفہیم ان اشعار کی میری طرح ناقص ہو، پر جو اقبال شناسہ ہیں ان سے کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اقبال پر صرف رسمی باتیں نہ ہو بلکہ ان کا پیغام عام کیا جائے اور اس پر مسلسل کام ہو؟ جیسے کہ اقبال کے اس شعر کا پیغام ہے کہ جہد مسلسل کامیابی کی نوید ہے۔ مجھے ایک شعر اقبال کے کلام میں بےحد پسند ہے، کئی بار علماء و دانشوروں سے سنا ہے، ہر بار دل کو چھو گیا یہ پیام ان کا: جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ زندگی کیا ہے؟ ایک امتحان ہے جسے انسان اپنی چاہ کے مطابق بھی طے کرتا ہے اور نہ چاہ کر بھی، پر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک نہج دیتے ہیں زندگی کو اور خود کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی منفرد پیام کہ جینا کیسا پسندیدہ ہے یہ طے ہو جائے تو کمال ہوگا۔ قلزم ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب، قلزم ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ بس امتحان دیتے ہوئے جو پل طے ہو جاتے ہیں وہ کٹھن ہو سکتے ہیں پر ناممکن نہیں۔ کمال یہ نہیں کہ آپ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ کمال جہد مسلسل میں ہی ہے اور یہی پیام زندگی ہے۔ اقبال کی انقلابی شاعری نے نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک ولولہ پیدا کیا بلکہ ارد گرد کے مسلمانوں کے ایمانوں کو بھی تقویت بخشی۔ اقبال شاید اپنے لیے ہی کہہ گئے تھے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یوں تو ہر سال 9 نومبر آتا ہے لیکن ہر سال اقبال نہیں آتا۔ اب اس کے لیے ہزاروں سال منتظر رہنا پڑے گا، تب بھی ہم شاید تشنہ ہی رہے۔ فکر اقبال کو پڑھنا سمجھنا ایک بہتر انتخاب ہو، نہ کہ اقبال کے انتظار میں وقت کے ساتھ جینے کا من بنا لینا۔ ہواؤں کے دوش پر بہکنا فضول ہے، دم ہے تو ہواؤں کی مخالف سمت پر چل دینا۔ اس کے لیے جہاں مختلف رہنما اصول و ضوابط معاون ہو سکتے ہیں، وہیں ہم اقبال کے پیام زندگی اور پیام فکر حر سے اسباق زندگی لے سکتے ہیں، ورنہ اقبال کا انتظار کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کہ ہم آہ بھر بھر کر کہیں کاش ایک اور اقبال پیدا ہوا ہوتا، کاش ہماری نوجوان نسل اس کا انتخاب کرتی اور اس کی تفہیم و تخریج سے خود کو جوڑ لیتی تو شاید نوید سحر نمودار ہونے میں دیر نہ ہوتی۔ کاش اقبال کا وہ شاہین ہوش میں آ کر قوم ملت کے کام آتا اور علم و آگہی کے مشعل سے مزین ہو کر اپنے ارد گرد کے اندھیروں میں اجالا لانے کی سعی کرتا۔ فی امان اللہ۔